اللہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتى علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ قرآن مجید میں سورہ دہر کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے ان کی صحیح طرح سے تفسیر کرنے کی، ہم سب کو سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیتوں کا تعلق ہے شکر سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان پر ایک طویل زمانہ ایسا گزر چکا ہے جب وہ کچھ بھی نہیں تھا، ہمیں اللہ عدم سے وجود میں لے کر آئے ہیں۔ پتہ نہیں اربوں کروڑوں کتنے سال ہیں جب یہ کائنات بنی، لیکن ہمارا کوئی نام و نشان اس کائنات میں نہیں تھا، اس زمین پہ ہمارا نام و نشان نہیں تھا۔ فرمایا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، انسان کو ہم نے ایک پانی سے پیدا کیا، نبتلیہ، ہم اسے آزمانا چاہتے تھے، فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے انسان کو سنتا اور دیکھتا بنا دیا، یہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ انا ہدیناہ السبیل، چونکہ ہم اس کو آزمانا چاہتے تھے، آزمائش کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے ہاتھ میں پیپر تھمایا جائے، وہ سوالات آپ کے حوالے کیے جائیں جن کے جواب پر کامیابی اور ناکامی کا مدار ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو دونوں راستے بھی دکھا دیے، اما شاکرن و اما کفورا۔ اب اس کی مرضی ہے کہ یہ شکر گزار بن جائے یا نا شکرہ بن جائے۔ دیکھیے، شکر ادا کرنا یہ بھی اسلام کے احکام میں سے ایک حکم ہے۔ آپ کے ساتھ کوئی احسان کرتا ہے، آپ اگر اس کا شکر ادا کرتے ہیں تو آپ کا شمار شکر گزاروں میں ہو جائے گا، چاہے اللہ کا شکر ادا کریں یا اللہ کی مخلوق کا شکر ادا کریں۔ اما شاکرن و اما کفورا۔ اللہ تعالیٰ نے جو مخلوق پیدا کی ہے زمین پر، جو ذی روح مخلوق ہیں، ان میں جانور بھی ہیں اور انسان بھی۔ جانور کو اللہ نے آزمائش کے لیے نہیں بنایا، اسی وجہ سے جانوروں میں اچھائی اور برائی نہیں ہوتی، یعنی یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ یہ جانور اچھا ہے یہ برا ہے۔ جانوروں کے اندر جو اچھی صفات ہیں وہ انسٹال ہوتی ہیں، وہ بلٹن ہوتی ہیں کمپنی کی طرف سے، اپنے اختیار سے جانور ان کو چینج نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی جانور وفادار ہے تو وہ ہمیشہ وفادار ہی رہے گا۔ کتا ایک وفادار جانور سمجھا جاتا ہے، لیکن کتے کو وفا سکھانے کے لیے ٹریننگ نہیں دینی پڑتی، کوئی بیانات نہیں اس کو سنوانے پڑتے، اس کو نصیحت نہیں کرنی پڑتی، بلکہ جب بھی کوئی مالک اس کے ساتھ، کوئی انسان اس کے ساتھ احسان کرے گا، اس کو کھلائے گا یا اس کے ساتھ کوئی بھی احسان کرے گا تو کتا لازمی اس کے ساتھ وفا کرتا ہے اپنے مالک کے ساتھ۔ کتے کے اندر جو درندگی ہے وہ بھی قدرت کی طرف سے ہے۔ کتے کے اندر اگر کوئی اچھی صفت ہے تو وہ بھی گاڈ گفٹڈ ہے، کوئی بری صفت ہے تو وہ بھی خدا کی طرف سے ہے۔ کتا اس میں اپنے اختیار سے یہ کام نہیں کرتا۔ کسی جانور کو اللہ نے اگر بزدل بنایا تو وہ پیدائشی بزدل ہے، وہ بہادر نہیں بن سکتا۔ بزدلی میں گیدڑ کی مثالیں دی جاتی ہیں، بہادری میں شیر کی مثال دی جاتی ہے۔ تو جانور نہ شکر گزار ہوتے ہیں نہ شکرے ہوتے ہیں۔ بعض جانور قناعت پسند ہوتے ہیں قدرت کی طرف سے، بعض جانور ہوشیار ہوتے ہیں، لالچی ہوتے ہیں، یہ سب قدرت کی طرف سے۔ آپ بلی کے سامنے اگر کوئی خوراک ڈالیں، جتنا اس کا دل چاہے گا کھائے گی، باقی چھوڑ کے چلی جائے گی۔ لیکن آپ ذرا کوے کو کھلا کے دیکھیں، کوا خود بھی کھائے گا اور جو روٹی کا ٹکڑا ہے نا وہ کوشش کرے گا کہیں چھپانے کی، اور میں نے تو اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ چھپا رہا ہے ٹکڑے کو اور اس کے اوپر پتھر رکھ کے جا رہا ہے تاکہ کوئی دیکھ نہ لے،
اور پھر اگلے ٹائم پہ آگے میں دوبارہ اس کو کھاؤں۔ اب یہ جو 1.5 ہوشیاری کوے میں آئی ہے، کیا یہ 1.5 ہوشیاری اس نے کہیں بیٹھ کے سیکھی ہے کسی گیدرنگ میں؟ یہ قدرت کی طرف سے ہے۔ تو جانور ایسی مخلوق ہے جس میں شکر یا ناشکری، بہادری یا بزدلی، یا جتنی اچھی اور بری صفات ہے، قناعت ہے، کنجوسی ہے، سخاوت ہے، یہ سب قدرت کی طرف سے ان میں ودیعت ہوتی ہیں۔ جانور ان کو اپنی مرضی سے چینج نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جانور کو ان اچھی صفات پہ آخرت میں نوازا نہیں جائے گا۔ اگر کتا وفاداری کرتا ہے اپنے مالک کے ساتھ تو ایسا نہیں ہے کہ قیامت کے دن اللہ اسے اس وفاداری پہ اجر دیں، کیونکہ اس نے کچھ نہیں کیا، یہ اس کا کمال ہی نہیں ہے، یہ تو مجبور تھا وہ یہ کرنے پر۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جسے اللہ نے اختیار دیا، اما شاکرن و اما کفورا، کہ تم چاہو تو وفادار بن جاؤ، چاہو تو بے وفا بن جاؤ۔ جانور میں سچے اور جھوٹے نہیں ہوتے، انسانوں میں سچے بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں جھوٹے بھی ہوتے ہیں۔ جانوروں میں کنجوس اور سخی نہیں ہوتے، انسانوں میں کنجوس بھی ہوتے ہیں اور سخی بھی ہوتے ہیں۔ تو انسان اپنے اختیار سے اچھا بھی بنتا ہے، انسان اپنے اختیار سے برا بھی بنتا ہے۔ ظاہر ہے امتحان جبھی ہوگا کہ جب آپ کو یہ رائٹ دیا جائے کہ آپ اپنے اختیار سے اچھائی کا راستہ اختیار کرتے ہیں یا اپنے اختیار سے برائی کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ انسان کی آزمائش ہے۔ تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ میرے کچھ بندے ایسے ہوں گے اس زمین پر، اس دنیا میں، کہ میں جب ان پر انعامات کی بارش کروں گا، میں جب انہیں کھلاؤں گا، میں جب ان پر انعام کروں گا، احسانات کروں گا، تو وہ مجھے بھول نہیں جائیں گے، بلکہ وہ میری طرف غور کریں گے، میرے بارے میں سوچیں گے کون ہے جو آسمان سے پانی برساتا ہے، کون ہے فالق الحب والنوا، جو دانے اور گھٹلی کو پھاڑ کر تناور درخت بناتا ہے۔ ما کان لکم ان تنبتوا الشجرہ، تمہارے ہاتھوں میں یہ طاقت نہیں تھی کہ تم ان درختوں کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کرو۔ آپ دیکھیے کیسی عجیب بات ہے۔ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں جو خاص طور پر ایتھیسٹ ہیں، جو اللہ کو نہیں مانتے، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات آٹومیٹیکلی چل رہی ہے، یہ سسٹم خود بخود چل رہا ہے۔ دیکھیے اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ پھل فروٹ ایک سسٹم کے تحت خود بخود پیدا ہو رہے ہیں اور کوئی بنانے والا نہیں ہے، تو پھر آپ شکر کیسے ادا کریں گے؟ آپ کیسے یہ مانیں گے کہ میرا کوئی خالق ہے جس سے مجھے محبت کرنے کا حکم ہے، جس سے میں دل لگاؤں، جس سے میں اپنے راز و نیاز کی باتیں کروں، جس کو میں اپنی مشکلات میں پکاروں؟ تو جب تک آپ اللہ کو مانیں گے نہیں تو یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس لیے میں اکثر ایک مثال دیتا ہوں، بہت سادہ مثال، کہ آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ کے پاس کوئی شخص آتا ہے، آپ ایک جنگل میں رہتے ہیں جہاں ایک فرض کر لیں، ایک مثال تو فرضی بھی دی جا سکتی ہے نا، فرض کریں آپ کسی جنگل میں ہیں، بلکہ جنگل بھی نہیں کہنا چاہیے، ایک صحرا میں ہیں، اور آپ نے کبھی درخت یا پودا اگنے کا جو پروسیس ہے وہ نہیں دیکھا۔ اب ایک شخص آپ کے پاس ایک خربوزے کا بیج لے کر آتا ہے اور وہ آپ سے آ کے کہتا ہے کہ آؤ میں تمہیں ایک جادو دکھاتا ہوں۔ آپ اس سے پوچھتے ہیں بھائی کیا جادو؟ وہ کہتا ہے دیکھو یہ جو ایک چیز تمہیں نظر آ رہی نا، بیج کو آپ کے سامنے رکھ کے کہتا ہے یہ جو ایک تمہیں چیز نظر آ رہی ہے، دیکھنا میں ابھی کروں گا کیا، اس کو میں کیسے مختلف پروسیس سے گزاروں گا۔ آپ کہتے ہیں ہاں بھائی دکھاؤ۔ آپ نے کیا کیا؟ اسے زمین میں ڈالا اور اس کو پانی دیا۔ تھوڑے دنوں میں کیا ہوا کہ جی اس سے کونپلیں نکلنا شروع ہو گئیں، ایک ننے پودا نکلنا شروع ہو گیا اس سے۔ آپ کہتے ہیں دیکھو کیسا جادو کیا میں نے، کہ وہ بیج تھا کس شکل میں تھا اور میں نے اس کو کس شکل میں چینج کر دیا۔ آپ نے فرض کر لیں کہ یہ پروسیس کبھی ہوتے ہوئے دیکھا نہیں، آپ حیران ہوتے ہیں یار واقعی تم نے تو بڑا زبردست جادو دکھایا مجھے، اب کیا ہوگا؟ اس نے کہا، آپ نے کہا ابھی تو جادو شروع ہوا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اب دیکھنا آگے ہوتا کیا ہے۔ ہوا کیا کہ وہ جو بیل تھی، جو تھوڑی سی ننے سے پودا نکلا تھا، وہ بڑھنا شروع ہوتی ہے، اور بڑھنا ایسے شروع ہوتی ہے کہ اس میں باریک باریک کونپلیں نکلتی ہیں، اور جہاں ان کو جگہ ملتی ہے وہ اسے پکڑ کے اوپر کی طرف چڑھنا شروع ہو جاتی ہیں۔ جیسے کوئی شخص پہاڑ پہ چڑھ رہا ہو نا، تو اسے ذرا سی بھی کہیں سے جگہ ملتی ہے تو وہ اس جگہ ہاتھ رکھ کر اوپر جانا شروع ہوتا ہے،
تو وہ اوپر چڑھنے والا تو ایک دماغ رکھتا ہے, اسے پتہ ہے کہ کہاں میں نے اپنا ہاتھ پھنسانا ہے اور پھر کہاں سے زور لگا کر اوپر چڑھنا ہے. تو صحرائی آدمی وہ حیران ہوتا ہے کہ یار اس کوپل میں, اس درخت میں, اس پودے میں اتنی عقل کہاں سے آئی کہ اسے جہاں کوئی جگہ ملتی ہے یہ ایک سوئی کی طرح ایک جو ہے وہ ایک چیز نکلتی ہے اور اس کو گرد لپٹتی ہے اور پھر وہاں زور لگا کر یہ بیل اوپر کی طرف چڑھنے کی کوشش کرتی ہے, بغیر دماغ کے یہ ایسا کیسے کر رہی ہے؟ آپ اسے کہتے ہو بھائی یہی تو جادو ہے جو میں تمہیں دکھا رہا ہوں کہ دیکھو یہ اس بیچ میں کیا کچھ کر رہا ہوں. صحرائی آدمی حیران ہوتا ہے, کہتا ہے بھائی بڑا زبردست جادو دکھایا آپ نے. آپ اسے کہتے ہیں بھائی ابھی نہیں, ابھی تو جادو شروع ہوا ہے, ابھی دیکھو ہوتا کیا ہے. کچھ وقت کے بعد کیا ہوتا ہے, اسی بیل سے خوبصورت پھول نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. باپ حیران ہوتے ہو یار یہ بیج میں پتہ نہیں یہ جادوگر کیا کیا کلاکاریاں دکھا رہا ہے, یہ خوبصورت پھول کیوں پیدا ہونا شروع ہو گئے اس سے, یہ کیسے پیدا ہو رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں یہی تو جادو ہے میرا, اور ابھی تو دیکھو ہوتا کیا ہے. وہ پھول جب پیدا ہوتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ تتلیوں کا, مکھیوں کا رخ ان پھولوں کی خوبصورتی اور خوشبو کو دیکھ کر ان پھولوں کی طرف وہ جو ہے نا وہ رخ کرتی ہیں. اور پھر ایک پھول سے جب دوسرے پھول پر وہ تتلیاں اور مکھیاں بیٹھتی ہیں تو نر اور مادہ جو ذرے ہوتے ہیں ان کا ملاپ ہوتا ہے, اور بالآخر اس ملاپ کے نتیجے میں وہ پھول جھڑ جاتے ہیں اور ایک ننھی سی ایک چیز پھل کی صورت میں نکلنا شروع ہو جاتی ہے. آپ نے اگر یہ منظر کبھی بھی نہیں دیکھا ہوگا تو آپ صحرا میں حیران ہوں گے. آپ اس جادوگر سے کہیں گے واہ یار تو پتہ نہیں کیا جادو دکھا رہے, باقی یہ میری عقل سے بالا تر ہے. تو آپ اسے کہتے ہیں بھائی ابھی بھی جادو, ابھی تو شروع ہوا ہے جادو, ابھی دیکھو ہوتا کیا ہے. تھوڑے دن میں کیا ہوتا ہے کہ جی وہ ایک پھول جھڑ جاتا ہے اور پیچھے سے ایک پھل نکلنا شروع ہوتا ہے, اور وہ پھل ہوتے 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 اتنا بڑا خربوزہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ پکنے لگتا ہے, وہ اس کا رنگ چینج ہو جاتا ہے. تو صحرائی آدمی کہتا ہے یار یہ تم نے اس کیا پیدا کر کے دکھا دیا اس بیج سے. آپ اسے جواب میں کہتے ہیں کہ بھائی ابھی تو جادو شروع ہوا ہے, ابھی دیکھو ہوتا کیا ہے, یہ ابھی میں نے مکمل نہیں کیا اس جادو کو. پھر جناب جب اس خربوزے کو آپ اتارتے ہیں اور اسے کاٹتے ہیں, ایک بیج آپ نے بویا تھا اس میں سینکڑوں بیج اسی قسم کے نکلتے ہیں, اور آپ اسے بتاتے ہیں کہ ہر بیج میں اس طرح ایک نہیں سینکڑوں خربوزے پیدا کرنے کی صلاحیت, اور ہر خربوزے میں ایسے ہی سینکڑوں بیج. تو آپ بتائیں وہ صحرائی آدمی جس نے کبھی یہ منظر نہ دیکھا ہو وہ کس قدر حیران ہوگا, بولے گا یار کیا ایسا تو جادو میں نے آج تک زندگی میں کبھی نہیں دیکھا کہ ایک بیج کو آپ مٹی میں ڈال رہے ہیں. مٹی کا کام ہے ہر چیز کو کھا کے ختم کر دینا. آپ اگر مٹی میں لوہا بھی ڈالیں اسے بھی زنگ لگے گا اور مٹی اسے کھا کے ختم کر دے گی. کچھ بھی ڈالیں مٹی کھا کے ختم کر دیتی ہے. تو تم نے واقعی بڑا زبردست جادو دکھایا کہ ایک بیج کو ڈالا ہے زمین میں, اس بیج سے پھر ہزاروں خربوزے اور ہر خربوزے میں اسی جیسے سینکڑوں بیج. تو آپ اسے کہتے ہیں بھائی یہ جادو کائنات میں ہزاروں سال سے ہو رہا ہے اور یہی پروسیس مزید ہزاروں سال آگے چل سکتا ہے, یہ پروسیس تھمنے والا نہیں ہے. اب آپ مجھے بتاؤ کہ جب وہ صحرائی آدمی حیران ہوتا ہے یا آپ اس صحرا میں حیران ہوتے ہیں کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے, اور جواب میں کوئی سائنسدان آ کے یہ نظریہ پیش کر دے کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے. بیج میں ایسے سافٹ ویئر خود بخود انسٹال ہو گئے کہ انہیں زمین میں ڈالا جائے تو بیلیں اگتی ہیں, ان بیلوں میں پھر خربوزے پیدا ہوتے ہیں, پھر خربوزوں میں پھر بیج پیدا ہوتے ہیں, پھر بیج سے پھر زمین میں ڈالا جائے تو یہ جو نائٹروجن یہ جو ایک سرکل چل رہا ہے یہ سرکل سارا خود بخود ہے. تو آپ بتاؤ کہ یہ عقل تسلیم کرے گی کہ ایسا خود بخود ہو سکتا ہے؟ یہ تو کوئی بہت بڑا جادوگر بھی یہ جادو نہیں دکھا سکتا. یہ ہے قرآن کی آیت جس میں اللہ نے فرمایا ما کان لکم ان تنبتوا الشجرہ, ان بیج کے اندر ایسا پروسیس رکھ دینا اور ایسے سافٹ ویئر انسٹال کر دینا یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. یہ خود بخود نہیں ہو رہا, یہ ہو نہیں سکتا خود بخود, تو یہ اللہ ہے جس نے یہ پیدا کیا ہے. میری ایک دفعہ ملاقات ہوئی لندن میں ایک ڈارون کے نظریے پر ایک صاحب نے PhD کیا ہے یہیں پاکستان میں, ان سے میری ملاقات ہوئی. انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں یونیورسٹیوں میں جو ڈارون کی تھیوری پڑھائی جا رہی ہے وہ تھیوری غلط پڑھائی جا رہی ہے. انہوں نے کہا ڈارون کی جو تھیوری ہے وہ یہ نہیں ہے کہ انسان بندر سے وجود میں آیا ہے, وہ پوری تھیوری یہ ہے کہ اگر یہ فرض کر لیا جائے
کہ یہ کائنات خود سے بنی ہے، یہ فرض کر لیا جائے، تو پھر انسان کی پیدائش کے لیے جو نظریہ جو عقل کے قریب تر ہو سکتا ہے وہ یہ والا نظریہ ہے۔ تو یہ ڈارون نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ خدا نہیں ہے، اس نے یہ دعویٰ کیا تھا اگر فرض کر لیا جائے کہ گاڈ نہیں ہے تو پھر یہ پاسبل ہے کہ یہ ایسے ہوا، اور یہ بھی اب تک تھیوری ہے، یہ ریسرچ نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں آپ دیکھیں یونیورسٹیوں کے اور کالجز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، میں نے خود پڑھا ہے، یہ ڈارون کی تھیوری پڑھ پڑھ کے دماغ خراب ہوتا تھا، یہ کیا ہے، انسان کا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے۔ ایتھیزم اس طرح سے ہمارے معاشرے میں پھیلایا جا رہا ہے۔ تو آپ کو قرآن کی باتیں، مذہب کی باتیں، اللہ سے محبت یہ سمجھ میں ہی نہیں آئیں گی جب تک آپ کے دل میں ایمان مضبوط نہیں ہوگا، اور آپ ان فضول نظریات سے جب تک متاثر ہو، آپ کو مذہب کی باتیں اور اسلام کیا کہتا ہے، یہ اچھائی کی ڈیفینیشن کیا ہے، یہ سمجھ میں ہی نہیں آئے گا آپ کو۔ آپ معاشرے کے اچھے انسان بن ہی نہیں سکتے۔ آپ مجھے بتائیں جس کا آخرت پر ایمان نہ ہو وہ کیسے معاشرے میں ایک اچھا انسان بن سکتا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کیا جن کا آخرت پر ایمان نہیں ہے وہ اچھے انسان ہیں؟ اچھے انسان نہیں ہے کیا وہ؟ تو یاد رکھیں اچھائی کی ڈیفینیشن صرف یہ نہیں ہے کہ انسان انسانوں سے اچھا سلوک کرے۔ اچھائی میں سب سے پہلے جو چیز داخل ہے وہ یہ ہے کہ آپ پر جس کا سب سے بڑا احسان ہے آپ اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ جس کا سب سے بڑا آپ پر احسان ہے وہ تو خالق ہے، وہ تو خدا ہے۔ تو جو خدا ہی کو نہیں مانتا اللہ کی نظر میں وہ اچھا نہیں ہو سکتا۔ قرآن تو کہہ رہا ہے مخلوق کے ساتھ بھی جو تم احسان کرو تو خدا کو خوش کرنے کے لیے کرو۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، فرمایا ہمارے نیک بندے مجھے خوش کرنے کے لیے غریبوں کو کھلاتے ہیں، مجھے خوش کرنے کے لیے مسکینوں کو کھلاتے ہیں، مجھے خوش کرنے کے لیے قیدیوں پر احسان کرتے ہیں۔ تو اللہ تو یہ چاہ رہے ہیں کہ کوئی بھی نیکی ہو مجھے خوش کرنے کے لیے ہو۔ اگر آپ نے اللہ ہی کے تصور کو اپنی زندگی سے نکال دیا تو پھر تو آپ اللہ کو خوش کرنے کے لیے تو نہیں کر رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا، اللہ پر ایمان نہیں ہوتا، اس کی نیکیوں کا بدلہ اسے دنیا میں دے دیا جاتا ہے۔ اللہ کہیں گے کہ جن کے لیے کیا ان سے بدلہ لو، آخرت میں اللہ اس کا بدلہ نہیں دے گا۔ تو یاد رکھیے اللہ کے ہاں اخلاص کی اہمیت ہے، اور اللہ کے ہاں شکر کی ڈیفینیشن میں سب سے پہلی جو چیز داخل ہے وہ یہ ہے کہ جس کا جتنا بڑا احسان اس کا اتنا زیادہ شکر ادا کرنا ہے۔ تو اس لیے اسلام میں سب سے پہلے اللہ ہے، کیونکہ اللہ کے احسانات سب سے زیادہ، وہ آپ کو عدم سے وجود میں لے کر آیا، اس نے آپ کے لیے آسمان سے بارشیں برسائیں، اس نے زمین سے تناور درخت پیدا کیے، اور انبتنا بھی حدائق ذات بہجہ، خوشنما باغات اس اللہ نے پیدا کیے، اور اس نے آپ کی پیدائش پہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ کے چشمے جاری کیے، اور آپ کو ان چشموں سے سیراب ہونے کا طریقہ اس نے سکھایا۔ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، فرمایا اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں ماں کے بطن سے نکالتا ہے، اس وقت تمہیں کسی چیز کا علم نہیں ہوتا، لیکن وہ اس کی قدرت کیسی حرکت میں آتی ہے اور کیسے تمہارے لیے ماں کی چھاتیوں میں وہ دودھ کا انتظام کرتا ہے۔ ایک عجیب اللہ کی قدرت آپ دیکھیں کہ ماں، وہی عورت پہلے جب روٹی کھاتی تھی تو اس سے بلڈ بنتا تھا، پھر جب اللہ نے اس کے پیٹ میں ایک مخلوق کو تخلیق کرنا شروع کیا، اسی روٹی سے بچے کی آنکھ، ناک، کان، دل، دماغ، جگر پیدا ہو رہا ہے، اور پھر وہ بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو جیسے ہی دنیا میں آنے کا انتظام ہوتا ہے اسی روٹی سے دودھ بننا شروع ہو جاتا ہے، اور وہی دودھ ماں کی چھاتیوں میں پہنچنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیا یہ سارے کام خود بخود ہو رہے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ یہ انسٹالیشن، پورا ایک سسٹم جو ماں کے بطن میں بنا یہ خود بخود ہو گیا ہو؟ وہ بھائی ایک چھوٹا سا سافٹ ویئر خود سے وجود میں نہیں آ سکتا۔ اتنی زبردست پروگرامنگ اور ہزاروں سال سے یہ پروگرام چل رہا ہے اور اس میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ اللہ کی قسم یہ ممکن نہیں ہے خود بخود، یہ اس ذات کا کام ہے جو عرش کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اس پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، اور اپنے بندوں کی ضرورتوں سے بھی واقف ہے، اپنے بندوں کی حرکات و سکنات سے بھی واقف ہے، اور وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کون ہے ان نعمتوں کو دیکھ کر جب وہ، اور ان نعمتوں میں پل بڑھ کے جب وہ جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے تو کون ہے جو عیاشیوں میں پڑھ کے اپنے رب کو بھول جاتا ہے، اور کون ہے جو ان چیزوں میں غور کر کے اپنے رب کو پہچانتا ہے اور اس کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے۔ جو اللہ کی طرف جائے گا وہ اللہ کا شکر گزار کہلائے گا۔
جو اللہ سے دور بھاگے گا وہ اللہ کا ناشکرہ کہلائے گا۔ تو آج ہمیں اس بات کی بہت شدید ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ کو لے کر آئیں اور اچھے انسان بننے کی کوشش کریں۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے یہ مذہب کیا ہوتا ہے، بس اچھا انسان بنو۔ میں نے کہا بھائی مذہب کے بغیر آپ کیسے اچھے انسان بنو گے؟ کہنے بھائی اپنے والدین سے اچھا سلوک کرو، لوگوں سے اچھا سلوک کرو۔ میں نے کہا اور اللہ سے کیسا سلوک کرو جس نے پیدا کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں بس آپ مخلوق سے اچھا سلوک کرو گے تو اللہ خوش ہوگا۔ تو میں نے کہا مخلوق سے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اچھا سلوک کرو گے تو اللہ خوش ہوگا، اور مخلوق سے اگر آپ کا کوئی مفاد ہے تو پھر تھوڑی اللہ خوش ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ خود اللہ کو بھی تو خوش کرنے کے لیے کچھ عبادت کرنی ہے، اس کا کیا طریقہ ہے؟ تو آپ نے اللہ کو اپنی ڈکشنری سے نکال دیا، یہ بہت غلط حرکت کی ہے، بہت غلط کیا ہے یہ۔ تو اللہ کا بھی شکر ادا کرنا ہے، اور اللہ کے کہنے سے اللہ کی مخلوق کا بھی شکر ادا کرنا ہے، پھر آپ معاشرے میں ایک اچھے انسان بنیں گے۔ اور جس کے دل میں آخرت کا خوف ہوتا ہے وہ اللہ کی مخلوق کا حق دوسروں سے زیادہ ادا کرتا ہے، اور اسے پتہ ہے کہ مخلوق میں کس کا حق زیادہ ہے، کس کا شکر زیادہ ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں جو لوگ لبرل لوگ ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا، عمومی طور پر ہمیں جو ماحول دیکھنے کو ملتا ہے وہ والدین کے ساتھ اتنا اچھا سلوک نہیں ہو رہا، دوستوں کے ساتھ زیادہ اچھا سلوک ہو رہا ہے۔ یہ بے اعتدالی جو ہمارے معاشرے میں آ رہی ہے، یہ کیوں آ رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے شکر کو اپنی طرف سے ڈیفائن کیا۔ اسلام کی نظر میں جس کا احسان زیادہ اس کا بدلہ بھی زیادہ دینا ہے، اس کا شکر بھی زیادہ ادا کرنا ہے، کیونکہ اللہ کا احسان زیادہ، لہذا سب سے پہلے اللہ، اور پھر اللہ کی مخلوق میں والدین کا احسان زیادہ، اس لیے اللہ کے بعد سب سے بڑا حق اللہ نے والدین کا بنایا ہے۔ یہاں تک حکم دیا کہ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہو اور آپ کے والدین آپ کو نماز میں پکارتے ہیں تو آپ نماز توڑ کے ان کی پکار کا جواب دیں۔ ہمیں بتایا گیا کہ والدین کی بد دعا بہت جلدی لگتی ہے، تو اللہ کیا دیکھنے ہیں کہ ہم نے تمہیں پانی سے بنایا اور ہم نے تمہیں راستے دکھا دیے، شکر کا راستہ بھی اور ناشکری کا راستہ بھی۔ اب تمہاری مرضی ہے، اما شاکرن کہ تم شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ، و اما کفورا یا ناشکر بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ تو یہی آزمائش ہے، اس لیے کیا خوب کہا ہے کسی نے کہ کیریکٹر کا اچھا، اور جسے ہم کہتے ہیں نا اچھا انسان، تو اچھا انسان وہ ہے جس میں شکر کا جذبہ ہو، جب آپ اسے پر احسان کریں تو وہ احسان فراموش نہ نکلے، بھول نہ جائے آپ کو، بلکہ آپ کو یاد رکھے۔ یہ کوالٹی جس شخص کے اندر ہوگی تو وہ اللہ کی نظر میں اچھا ہے، اور یہ کوالٹی جس میں نہیں ہوگی وہ جناب جب آپ اس پہ احسان کرتے ہیں تو وہ پھر اپنی باری میں بھول جاتا ہے اور آپ کو یاد نہیں رکھتا۔ تو یہ کوالٹی جس شخص کے اندر ہوگی اللہ کی نظر میں وہ برا آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے، اور قرآن میں اللہ نے یہ بھی فرمایا قلیل من عبادی الشکور، میرے شکر گزار بندے تھوڑے ہی ہوں گے۔ تو یاد رکھیے مارکیٹ میں جو چیز تھوڑی ہوتی ہے، شارٹ ہوتی ہے، اس کی ویلیو خود بخود بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ نے بتا دیا شکر گزار بندے تھوڑے ہوں گے، لہذا میری نظر میں ان کی ویلیو زیادہ ہوگی، ناشکرے ہول سیل کے حساب سے ہوں گے، لہذا میری نظر میں ان کی ویلیو کم ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ پر نور سحر اور ذکر خدا، نبیوں کی مدح سرائی۔ پیغام سنا اے باد صبا، پرکیف صاحب آئی۔ پوشیدہ ہے ایمان کی راہ اللہ کی کتاب مقدس میں، بس غور و فکر کا در ہے کھلا، حکمت سے سجی اس محفل میں۔ ہے لب پہ دعا زدنی علم، روشن ہی رہے یہ سارا جہاں۔ رم جھم رحمت کی گھٹا، ہر ایک نے ہدایت پائی۔ نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخواں، ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، فہیم خان
اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔